جنگل کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کاشتکار اپنی بیوی اور 2 ماہ کے بچے کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ اپنی زمین پر کھیتی باڑی بھی کرتا اور اس نے کچھ بھیڑیں بھی پال رکھی تھیں۔ ان کی حفاظت کے لیے کاشتکار نے ایک ٹومی نامی کتا پال رکھا تھا جو پچھلے کئی برسوں سے اس کے پاس موجود تھا۔ یہ گھر کی اچھی نگرانی کرتا اور اس کے خوف سے کسی چور کی ان کے گھر تک آنے کی ہمت نہ ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹومی اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک ایک کر کے اس کے سارے دانت بھی گر چکے تھے اور وہ دن میں زیادہ وقت پڑا اونگتا رہتا۔ ایک روز کاشتکار اپنی بیوی سے کہنے لگا، میرے خیال میں اب ٹومی ہمارے کسی کام کا نہیں رہا۔ اس کے سارے دانت بھی گر چکے ہیں اور پہلے کی طرح چست بھی نہیں رہا۔ اب شاید یہ ہمارے گھر اور بھیڑوں کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کسی دن اسے لے جا کر جنگل میں چھوڑ آؤں اور حفاظت کے لیے کسی جوان کتے کو خرید لوں۔ کاشتکار کی بیوی کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ وہ کہنے لگی، جس جانور نے ساری زندگی آپ کی نگرانی کی ہے، آج اس کے آخری وقت آپ اس سے جان چھڑانے کی بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک دوسرا جانور خریدنے کی بات ہے تو ہم اسے پاس رکھ کر بھی خرید سکتے ہیں۔ کاشتکار بیوی کی بات سے متفق نہ ہوتے ہوئے بولا، تم بھی عجیب باتیں کرتی ہو۔ اب ہمارا ایک بچہ بھی ہے جس کے اخراجات وقت کے ساتھ ساتھ بڑھیں گے۔ ایسے میں ہم بھلا 2 جانوروں کی خوراک کا خرچ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کسان کی بیوی بولی، میں سب نہیں جانتی اور جو ذات رزق دینے والی ہے وہ خود ہی بندوبست کر دیتی ہے، لیکن جس نے عمر بھر آپ کا ساتھ دیا ہو اس کا آخری وقت میں ساتھ چھوڑ دینا اچھی بات نہیں۔ کاشتکار اور اس کی بیوی کی تمام باتیں بوڑھا ٹومی سن رہا تھا۔ وہ سخت پریشان ہوا کہ اگر مالک نے اسے جنگل میں چھوڑ دیا تو وہ جلد ہی کسی خونخوار جانور کی خوراک بن جائے گا۔ یوں بھی اسے اپنے مالک سے محبت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ جب تک زندہ ہے یہیں وقت گزارے۔ مالک سے نظر بچا کر اپنے دوست بھیڑیے کے پاس گیا تاکہ اسے اپنی پریشانی کے متعلق بتا سکے۔ ٹومی کی ساری بات سن کر بھیڑیے نے کہا، کل جب تمہارا مالک اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ کھیتوں میں جائے گا تب تم بچے کی نگرانی کے لیے اس کے پاس بیٹھے رہنا۔ کچھ دیر بعد میں وہاں آؤں گا اور آگے جو ہوگا وہ تم خود ہی دیکھ لینا۔ ٹومی کو اپنے دوست پر بھروسہ تھا کہ وہ اس کی پریشانی کا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا، اس لیے مطمئن ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اگلے روز معمول کے مطابق کاشتکار اپنی بیوی، بچے اور ٹومی کو ساتھ لے کر کھیتوں میں پہنچا۔ اس نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر درخت کی چھاؤں کے نیچے بچے کی ٹوکری رکھ دی جس میں وہ سو رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی جب کام میں مصروف ہو گئے تو تاک لگائے بیٹھا بھیڑیا اچانک بچے کے پاس آیا۔ بھیڑیے کی بو پاتے ہی ٹومی نے آنکھیں کھول دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، بھیڑیا بچے کی ٹوکری اٹھا کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ٹومی بھیڑیے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ کاشتکار اور اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ بھی دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگنے لگے، لیکن ان کی رفتار بھیڑیے اور ٹومی سے کم تھی۔
جنگل میں کافی دور جا کر بھیڑیا ایک جگہ رک گیا۔ پیچھے سے آتا ٹومی بھی اب بری طرح ہانپ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، دیکھو دوست، میرا مالک چاہے مجھے چھوڑ دے لیکن اس معصوم بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ میں اس پر کسی قسم کی آنچ برداشت نہیں کروں گا۔ بھیڑیے نے ٹوکری ٹومی کے پاس رکھی اور بولا، میرا مقصد صرف تمہاری مدد کرنا تھا۔ اب بچے کو ساتھ لو اور اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ ٹومی بھیڑیے کی عقل مندی پر حیران ہوا اور جلدی سے ٹوکری منہ میں دبا کر اپنے مالک کی آتی آوازوں کی جانب بھاگنے لگا۔ کاشتکار اور اس کی بیوی روتے ہوئے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جب انہوں نے ٹومی کو ٹوکری منہ میں دبائے اپنی طرف آتے دیکھا تو جلدی سے اس کی طرف بڑھے۔ کاشتکار کی بیوی نے جلدی سے روتے ہوئے بچے کو گلے لگا لیا اور کاشتکار ٹومی کو اپنی گود میں بٹھا کر سہلانے لگا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ جانور چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، اپنے مالک سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ جب تک ٹومی زندہ رہے گا اپنے مالک کے پاس رہے گا۔